बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं और एक सियासी कमेटी बनाई गई जो इमरान खान की क्या नई टीम थी और किन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान में इमरान खान जहां इस वक्त एक नाहक जेल काट रहे हैं, एक जुल्म इमरान खान और उनके ख़ानदान पर किया जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा और फिर महमूद रशीद, एजाज चौधरी और जो सरफराज उमर चीमा साहब हैं, उन्होंने ये कुर्बानी दी। लेकिन उन्हें इस कमेटी में क्यों शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग क्या पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसका एक मुकम्मल हाल वाले मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक्स का सरेंडर, एक्स किस तरह इमरान खान के नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है और जमाइमा का एहतजाज और क्या जवाब आया, और फिर कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ी इस हवाले से बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई, आज जो मोहसिन थे और जिनके ऊपर एहसान किया गया, ख्वाजा आसिफ साहब जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते हैं और किस तरह बुला बुला कर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ दोनों मिलकर कानून साजी करते रहे, इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और ख्वाजा आसिफ का ये जमहूरी चेहरा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे छुपी हुई आमरीत का पर्दा चाक करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बिलावल ने अपना सीवी पेश कर दिया। ये सीवी कैसे पेश हुआ और क्या अब मुकाबला मरियम और बिलावल के दरमियान है, कौन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा पसंद आएगा, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उस जंग के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जारी है, सोहेल अफरीदी साहब आए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो ऐलान करेंगे और बहुत जल्दी ये ऐलान होगा, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के अंदर एक बेचैनी आपको नज़र आएगी। सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल अब होना शुरू हो गया कि पैगाम कब आएगा, हम कब निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए कम से कम कोई लायामल दिया जाए। लेकिन हर चीज़ को मुलाकात से एसोसिएट किया जा रहा है। अगर आप 2-3 हफ्ते पहले की स्टेटमेंट्स को उठाकर देखें तो हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, और इमरान खान ने जो मुलाकातें 2 अपनी बहनों के साथ की, इसमें ये प्लान सोहेल अफरीदी तक को पहुंचा दिया गया है कि उन्होंने क्या करना है। शाहिद खटक साहब की भी एक वीडियो आई और उनको मालूम है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रियलिटीज़ हैं सर, वो डिफरेंट हैं। जहां वर्कर में बेचैनी है, वहीं पर एक लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही है। और हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर एक रीब्रांडिंग की जाती है। इमरान खान ने कमेटी बनाने का कहा और सलमान अकरम राजा साहब जो बातें कर रहे हैं और उन्होंने कमेटी बना दी। लेकिन अगर आप नामों को देखें तो पता ये चलता है कि इसमें से अक्सरियत कंट्रोवर्शियल नामों की है, और जो नाम इसमें शामिल नहीं किए गए उनको अगर आप रिविजिट करें, कुछ ऐसे नाम थे जिनमें कंट्रोवर्सी ज़रूर आपको मिलेगी, जैसा कि अली मीन गंडापुर, इंतहाई कंट्रोवर्शियल नाम, जिनको यकीनन इमरान खान ने कुर्सी से इसलिए उतारा था कि वो उनके नज़रिए का बोझ नहीं उठा सके। आरिफ अलवी साहब, कुछ जो हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इतने कंट्रोवर्शियल नहीं थे कि इनको किसी कमेटी में शामिल ना किया जाए। आरिफ अलवी साहब एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो एक मुहिम शुरू हुई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में तो आपने इनको शामिल कर लिया, लेकिन सियासी कमेटी में आपने शामिल नहीं किया। फिर शाहिद खटक साहब जो भी टांग तुड़वा कर अलीमा बीबी के साथ हर रोज़ हर दिन वो आपको साथ साथ उनके नज़र आएंगे, उनका नाम शामिल नहीं है। अली ज़फ़र साहब किसी हद तक एक वकील हैं, कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनकी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। चलें, कासिम सूरी, जुल्फ़ी बुखारी, ये वो लोग हैं जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक हार्ड लाइनर जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर इस वक्त खड़े हैं, आपने इनको भी शामिल नहीं किया। फिर आज़म सवाती, शहर अफरीदी, अमजद न्याजी, चलें ये वो लोग हो गए जिनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई मामला आपको नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सर एक लिस्ट है। यास्मीन राशिद साहिबा, आपने इनको क्यों नहीं शामिल किया? शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, सर ये वो लोग हैं जिनसे मुलाकात भी हो जाती है, जो किसी भी पेशी पर वकील भी मिलते हैं, ये कैमरों के सामने भी आ जाते हैं, लेकिन इनको किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। मुराद सईद का सर इन्होंने नाम निकाल दिया, कितने नामों को इन्होंने निकाल दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त बन गई है और लोग जो बात कर रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल
रिएक्शन है जो आना था। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दें, आप जेल में कैंसर से लड़ें, आप इमरान खान के सच्चे सिपाही होने का सबूत दें शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में, और आपको किसी कमेटी में शामिल ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर पहले दिन से ही गलती की कि वो खातून जिसने नवाज शरीफ को हराया, आप उसको तो कम से कम कमेटी में शामिल करते। मुलाकात की इजाज़त भी है, वो बात भी करती हैं, वो कम से कम कोई आपको बात बताते, एक रेजिस्टेंस की अलामत है। और लोगों के दरमियान ये तमाम शख्सियात की ज़्यादा अहमियत थी, इन्हें कदर की निगाह से आप तमाम लोगों से ज़्यादा इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस मज़ाहमत की अलामत बन गए और ये अपने मौके पर खड़े हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जो फस्तायत है, जो जुल्म इनके ऊपर हो रहा है, इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी। शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप उनसे मुलाकातें हो और वो कोई ना कोई बात, उन्होंने खुद भी कहा कि अगर आप हमारे पास आएँ तो हम आपको कोई अच्छी ही बात बताएंगे, लेकिन सर शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें कोई मिलने भी नहीं जाता। और इन्होंने इसका जिक्र जो है, बल्कि गिला इससे पहले वो कर चुके हैं। मोहम्मद अली खान साहब जो है, अली मोहम्मद खान साहब, ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के अपने हाथ की बनाई हुई तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ख़त्म कर दी गई, सियासी कमेटी कलअदम करके एक नई सियासी कमेटी बना दी गई। मेरे जैसे कारकुन के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे लीडर ने खुद मेरा नाम पिछले साल नवंबर 2024 में सियासी कमेटी में डाला था, बल्कि इससे पिछले साल 2023 जेल जाने से पहले मेरा नाम कोर कमेटी में भी डलवाया गया। देखें, हर सियासी जमात के अंदर ना इख्तलाफात होते हैं। जब लीडर बाहर हो तो उसे पता होता है कि किसको उसने कैसे हैंडल करना है, पूरी सिचुएशन आपके सामने क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये जो कन्फ्यूजन है इसको इस्तेमाल करके कमेटी बनाएंगे, कमेटी गिराएंगे। अगर ये इमरान खान ने वाकई कहा और कमेटी बना दी गई, तब भी इसके अंदर बहुत सारा अभाम सर इसलिए है कि असल सिचुएशन इमरान खान के सामने नहीं है। कौन कितना वफादार है, दिलदार है, कोई बताएगा इमरान खान को तो जाकर चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं होंगी जिस तरह से इमरान खान बाहर होते और उनके सामने सब चीज़ें, यानी वो खुद अपने सोर्सेज से पता करते हैं ना। पार्टी में हर बंदे से वो खुद मिलेंगे, सवाल करेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे काउंटर करेंगे, लेकिन ये तमाम सहूलतें इमरान खान के पास नहीं। अब आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वैसे ना सियासी कमेटी के 30 में 17 अरकान ऐसे हैं जो कि एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, और सेक्रेटरी जनरल समेत की कई अरकान हैं जिन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। ये अच्छी बात है कि क्योंकि वो लोग जो बदतरीन तशद्दुद का निशाना और महीनों जेल में रहे, वो गद्दार हैं। वैसे भी क्योंकि वो जेल जो गए, अच्छा वो अपना थोड़ा सा ना मामला सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा इस सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, सरफराज चीमा साहब हैं, इसके अलावा आपकी यास्मीन राशिद साहिबा, इन्होंने नवाज शरीफ को हराया। कम से कम यार इनको तो कमेटी में शामिल करते हैं। अब वो पंजाब के जो अपोजिशन लीडर थे वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि रूपोश हैं या गिरफ्तार हो गए, उनको भी सज़ा हुई, उनका नाम शामिल कर लिया गया, मुराद सईद का नाम निकाल दिया। चलें, तो ये कमेटी क्या है, इस पे ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इन लड़ाइयों को ख़त्म करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। और कम से कम अगर आप 10 दिन के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना तो आपके सारे के सारे मामलात पॉलिटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते तो सर फिर इसी तरह मार पड़ेगी, आपको तकसीम करेंगे लोग, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और फिर आपके हवाले से इसी तरह बात होती रहेगी। मुझे लगता है कि ये कोई कमेटी ऐसी है जो किसी तरह से कोई ब्रेक थ्रू कर सकेगी। सोहेल अफरीदी साहब की तरफ कौम की नज़र है। इमरान खान के बाद वो तमाम लीडर्स जो इस वक्त जेल में हैं वो, और फिर सोहेल अफरीदी जो इमरान खान की चॉइस है, इन तमाम 3 टीयर्स की तरफ जो है वो कौम देख रही है। और इसका क्या नतीजा निकलेगा, यकीनन इन लड़ाइयों से कुछ नहीं निकलना। आपको मैं दोस्तों ये भी खबर दूं कि एक्स का एक तरह से सरेंडर है, और जमाइमा ने जो ट्वीट की थी और उन्होंने ख़त के ज़रिए एक्स की इंतज़ामिया को उनके घर में क्या हो रहा है ये उनको बताया, और एक्स किस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। एक्स सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, 3-4 जुमले लिखकर मुल्क में जारी फस्तायत के हवाले से बात करते हैं। और अगर आप सर्च इंजन्स में जाकर इसको सर्च करें, जो फिगर्स हैं वो ये बताती हैं कि जब भी आप किसी शख्सियत के बारे में कोई अपनी क्वेरी डालते हैं ना सर्च इंजन में, गूगल में, तो वो आपको सबसे पहले ट्विटर पे उसकी अगर प्रेजेंस है तो वो निकाल के दिखा देता है। ठीक है, यानी जो रीच है एक्स की, वो दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म की इतनी रीच नहीं है जितनी आपकी एक्स की है। तो इसके को बार बार टारगेट किया जाता है। जमैमा ने कुछ सवाल रखे थे एलन के सामने, एलन मस्क के सामने, और उन्होंने क्या कहा था कि जो पाकिस्तान के जमहूरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पिछले 2 बरसों से जेल के अंदर वो कैद हैं, और एक तरीका हमारे पास ये था कि हम उनकी कैद तन्हाई को दुनिया के सामने रखें
اور جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند کریں. لیکن ایکس نے ہمارے سے ہمارا یہ جو اختیار ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چھین رہا ہے. پاکستان میں سر عمران خان کے نام کے اوپر جتنی بھی ٹویٹس ہوتی ہیں وہ ٹویٹس ان کو ریچ کم ملتی ہے, امپریشن لوگوں کے سامنے کم سے کم وہ ٹویٹس سے ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایک اور بات کی جو کل رہ گئی تھی رات کی گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, کہ 2 بیٹے عمران خان کے اپنے باپ کے بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, وہ کس حال میں ہے, اسے کس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے. ماں باپ کا جو سر رشتہ ہوتا ہے نا اولاد کے ساتھ, اگر آپ اس میں درار ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی سر جو عدالتیں ہیں نا, یہ جو خاص طور پہ جو گارڈین جج ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اور جو فیصلے اپنے منصب کے مطابق نہیں کرتے ایسے ججوں کو اللہ تعالیٰ غرق کرے. کیونکہ یہاں سے جو فیصلے آتے ہیں نا, اب سب سے زیادہ جو تکلیف دہ فیصلے ہیں وہ گارڈین کورٹس کے ہیں, کہ باپ سے ملنے کی اجازت دیں گے جی, 3 سال ملاقات نہیں ہوتی, بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی ظلم پاکستان میں کچھ لوگ کر رہے ہیں. خیر یہ بچے تو بڑے تھے, لیکن اس عمر کا جو پیار ہے اپنے باپ کے لیے, آپ نے اولاد کو اس پیار سے محروم کر دیا. اور جب عمران خان باہر تھے, یہ ان کے اوپر منحصر تھا کہ وہ جتنی مرضی دفعہ بات کریں, لیکن ایک باپ کو اس کی اولاد سے آپ لوگوں نے دور کر دیا. اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا. ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی ہے, عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا. صرف ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ بات کر سکتے ہیں. اب جو فگرز ہیں یہ بڑے بھیانک ہیں, اور ایکس بھی سر سرنڈر کر گیا, یعنی ایکس کی بھی ٹیوننگ جو ہے وہ کی گئی ہے, ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. پاکستان میں ایکس یعنی جس طرح سے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے عمران خان کے نام کو, سینسر, جب بھی آپ عمران خان کی جیل صورتحال, تنہائی کی قید یا ان کے بیٹوں کی اپنے والد تک رسائی کے بارے میں کچھ بھی لکھیں, الگورتھم ان پوسٹ کی رسائی کو محدود کر دیتا ہے. پھر پاکستانی حکام نے عمران خان کے قریبی حلقے کی جانب سے تنقید کو آن لائن نفاذ کی اعلیٰ ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے. ایکس خاموشی سے اتنی حد تک تعاون کر رہا ہے کہ پلیٹ فارم ملک میں چلتا رہے. آپ بارہا یہ وعدہ کر چکے, ایکس آزادی اظہار کا تحفظ کرے گی اور قانونی سیاسی اظہار کو خاموش نہیں کرے گا. اچھا ویسے ایکس نے بھارت کے اندر جی ہماری جو ٹویٹس تھی ان کے اوپر پابندی اور لیٹرز ملے, تو ہر ملک کا جو قانون ہے نا, ایکس ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بزنس کو اپنے دیکھے گا, سبسکرپشن ہے, باقی معاملات ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو بھی سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور پھر ان کا وہاں کی حکومت یعنی امریکہ کی حکومت یا پھر ایلن مسک کی لابی کے ساتھ کتنی انٹریکشن ہے اور ان کو کتنے فائدے مل سکتے ہیں, تو ان بنیادوں کے اوپر یعنی ہر فیصلے کو آپ معیشت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ بڑے بڑے لوگ بھی اسی طرح دیکھتے ہوں گے نا. پاور اور پیسہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلے جو ہیں وہ کی جاتے ہیں. جو چیزیں 2023 اور جو 24 کا ایک کمپیریزن ہے اس کے حوالے سے جمائمہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ پر اوسطاً 400 سے 900 ملین امپریشنز آئے, لیکن پورے 2025 میں مجموعی طور پر 28.6 ملین امپریشنز ان کے اکاؤنٹ پر آئی. یعنی کہاں 400 سے 9000 ملین امپریشنز تھے جو کم ہو کر صرف 28.6 یعنی 29 کے قریب ملین آپریشنز رہ گئے. یعنی متوقع رسائی کے مقابلے میں 97% کمی جو 3% سے بھی کم بنتی ہے. فیصلہ کن موڑ 2025 میں آیا جس دن پاکستان میں ایکس پر پابندی ختم ہوئی, اسی دن ایک پوسٹ نے 40 لاکھ امپریشنز حاصل کیے, جس سے ثابت ہوا کہ میرے سامعین اب بھی متحرک ہیں. مگر اس کے فوراً بعد امپریشنز اچانک تقریباً 0 کر دیے گئے اور پھر کہیں جا کر رک گئے. پیئرس مورگن نے سر اس کے اوپر جمائمہ کی پوسٹ کے حوالے سے لکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک اور ناقابل قبول ہے. مجھے امید ہے کہ ایلن مسک اس واضح دباؤ اور عمران خان کے حق میں آواز دبانے کی کوشش کو روکنے کے لیے کچھ کریں گے, اور یہ پاکستانی حکام عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ فراہم کریں گے. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دی کہ جنرل باجوہ کے احتساب کا یہ معاملہ ہے اور خواجہ صاحب کو چین نہیں آ رہا. وہ اپنے شاید غالباً گھر گئے ہوئے ہیں, اور ایک ریگولر فیچر ہے جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ پریس کانفرنس وہ ضرور کرتے ہیں. اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا, پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, وردی میں ہوں یا بغیر وردی کے. جو لوگ اپنے اقتدار, اپنی طاقت اور اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, چاہے انہوں نے فیض کی طرح وردی پہنی ہو یا عمران خان کی طرح پشاوری چپل. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو وردی والوں کا ساروں کا نام لیں. اینڈ لیٹس بگن فرام جنرل جیلانی. دوستو میں نے آج قمر دلشاد صاحب کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کیا کہا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لاہور کا الیکشن ہار گئے ہیں. جو رپورٹس آئی, میں آپ کو نا اگلی جو نشست ہوگی اس میں وہ انٹرویو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اور سہیل افریدی کے بارے میں, گورنر راج کے بارے میں, اور باقی یہ جو اس وقت کنبہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پلاننگ کر رہی ہے.
اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. لیکن یہ سلسلہ جنرل جیلانی سے شروع ہوا. جنرل جیلانی کے بعد کتنے پڑاؤ آئے ضیاء الحق کے بارے میں, تو پھر سب کا احتساب کریں نا, کوئی دنیا میں ہے یا نہیں, سب کا احتساب کریں. اور پھر جنرل فیض کے صرف احتساب سے کیا معاملہ یہاں پہ رکے گا؟ تو پاکستان کی جو حکومت, اس کے اوپر پریشر ضرور ہے. حکومت آپ کی ہے نا, فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کرتے ہیں. آج بھی یہ سوال اپنے لیڈر سے ضرور پوچھیے گا جا کے کہ انہوں نے جب سزا ہوئی تو کیوں اس کا کریڈٹ نہیں لیا. یہاں پہ تو کعبے موسوی کے حوالے سے عدالت کوئی فیصلہ کرتی تھی تو وہ فوری طور پہ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں بیٹھ کر بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کی جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے, تو پھر اس کو بھی فائدہ سمجھتے ہوئے بولنا چاہیے تھا باؤچی کو, لیکن وہ نہیں بولے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج نے پہلی بار احتساب کرتے ہوئے ISI کے سابق سربراہ کو سزا سنائی. اب بھی اور بھی چارجز ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. مجھے بلا کر کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف بیان دو ورنہ نہ قید ہو جاؤ گے. میں نے کہا سیاست چھوڑ دوں گا لیکن نواز شریف کے خلاف بیان نہیں دوں گا. یہی میری شناخت ہے. جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی اور جو آپ کی وہ شناخت ہے, قوم اسے بھی نہیں بھولتی اور قوم کے سامنے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں. اب خواجہ آصف صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ان کا ایک ویڈیو پیغام, ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے جس میں کسی نے سوال کیا, اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے جنرل باجوہ نے ہم سے رابطہ کیا اور ایکسٹینشن کا ووٹ دیتے اگر ہم تو بدلے میں پنجاب اور وفاق میں حکومت ملتی. آفر کی گئی, یہ پیغام لے کر جنرل فیض آئے تو جنرل فیض کو پکڑ لیا, جس نے آفر دی تھی اس کو بھی پکڑو نا. پھر ججز کا احتساب تو حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ سوال خواجہ صاحب آپ کے لیے, کیا آپ ججز کا احتساب کریں گے؟ 2022 سے حکومت میں آپ لوگ ہیں, آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ اچھا یہ کرتے پتہ ہے کیا ہیں, یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے بیانات دے دیتے ہیں. اس کا احتساب سے کہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کی عوام کو ایک طرح سے بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. خواجہ صاحب نے ایک اور بھی بات کی, فیض حمید کے بوئے ہوئے 20 سازشی عناصر آج بھی عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اگر سر وہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کو روک لیں. جو شخص ماضی میں یہ کہتا رہا اور ماضی کے حوالے سے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہم سے قانون سازی کرواتے تھے, تو کیا قانون سازی کروانے والے اگر مجرم ہیں اور سارے نہیں, صرف اس میں سے ایک شخص ہے جو ماسٹر مائنڈ تھا, اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جس ماسٹر مائنڈ نے پاکستان میں سب کچھ کروایا اس کو بھی پکڑیں, اور جو قانون سازی کر رہے تھے ان کو بھی پکڑا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا ایک نے چوری کی, جو چوری کر رہا تھا اس کو تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیں گے, لیکن جس نے چوری کروائی اور جس کے کہنے پر چوری کا پورا اہتمام کیا گیا اس کو سزا کب ملے گی؟ تو خواجہ صاحب آپ کی باتوں میں بہت سارے جھول ہیں. وقت سر یہ بھی بدل جائے گا کیونکہ وقت بدلتے سر دیر نہیں لگتی. آپ خود ہی کہتے ہیں, آپ نے عمران خان کی متعدد ایگزامپلز ہمیں دی, تو یہ وقت اگر وہ وقت نہیں رہا نا تو یہ بھی وقت نہیں رہے گا. لیکن اس میں پاکستان کہاں ہے یہ آپ کو سوچنا ہے. اداروں کا آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر اداروں کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح ان کو مسلا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے. وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ صرف ایک الائنس ہے. جب ان کی اپنی جو نیچرل ان کا جو لائف سائیکل ہے جو پورا ہوگا تو پھر سے چیزیں اپنے حسب نسب کی طرف لوٹتی ہیں. اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کیونکہ ایک انٹرویو ہم نے کیا قمر دلشاد صاحب کا جو اب سے کچھ ہی دیر پہلے ریکارڈ ہوا, ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کل یا آج رات کو ہم اسے اپلوڈ کریں گے. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ یہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور نظام کوئی اور کنٹرول کرے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بلاول اور مریم اپنی جو CV تیار کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ صوبوں والا معاملہ ایک طرف جو ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, دیر کر دی, اور انہوں نے پھر نہرو کی کچھ ایگزامپلز بھی دی, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی CVs جو ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سر کیا پلان ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. بلاول شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پوری طرح میدان میں جی, پنجاب بھی آئے, لاہور کا انہوں نے دورہ کیا اور پھر عمران خان پر تنقید بھی کی, اور ایک اور کام جو رہ گیا تھا وہ بھی انہوں نے کیا. اور ٹف ٹائم کیسے, بلاول زرداری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کراچی میں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے. بلاول نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنائی, اور فیلڈ مارشل صاحب آپ کی قیادت و خدمات قوم کی طاقت و اتحاد کی علامت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 27ویں ترمیم سب سے بڑی کامیابی, ذرا غور کیجئے گا, 27ویں ترمیم سب سے بڑی کامیابی, آئینی عدالت کا قیام, تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی, اور NFC ایوارڈ کا تحفظ, یہ ہمارے منشور نظریے کی فتح ہے. انہوں نے کہہ دی کہ بھائی جان NFC ایوارڈ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا,
لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول کیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو بے شک جو مین پارٹ ہے نا سر اس حکومت کا، وہ ہے سندھ کا۔ سندھ میں اتنی قومی اسمبلی کی نشستیں نہیں ہیں کہ جس بنیاد کے اوپر ایک الیکشن ہو، اس میں آپ جیتیں اور پھر آپ کو مرکز میں حکومت مل جائے۔ آپ کو ایک الائنس کے ذریعے ہی جانا پڑے گا۔ پنجاب کے اندر جو نمبر ہے، جو پاٹ ہے، وہ بڑا ہے، فگرز بڑی ہیں۔ اگر وہاں پہ نون لیگ جیتتی ہے، جتوا دی جاتی ہے، تو آپ کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے، باقی لوگوں سے مل کر وہ نمبرز کو مزید بڑھا کر مرکز میں حکومت بن سکتی ہے۔ اگر پورے سندھ میں یہ جیت بھی جائیں نا، تمام کلین سویپ کر جائیں قومی اسمبلی کی نشست پر، تب بھی آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ زرداری صاحب سوچتے ہوں گے نا کہ یار بچہ میرا جو میں اس کو سمجھا رہا تھا وہ سمجھ نہیں رہا تھا، اب دیکھو نا آیا نا لائن پہ، اس کو پتا تھا کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، تو وہاں پر اب یہ بھائی صاحب پہنچ گئے اور ابھی تعریفوں کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا۔ 28ویں ترمیم پر رضامندی پاکستان پیپلز پارٹی کی سر ایک ریڈ لائن ہے، دیکھنا ہوگا کہ ریڈ لائن وہ پار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ایک تو مریم اور بلاول کا مقابلہ ہے نا، لیکن اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کا بھی مقابلہ ہے۔ اگلی باری کس کی ہوگی؟ اور پھر شہباز شریف کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو نہیں بھولنا آپ نے، باؤ جی کا بھی مقابلہ ہے۔ باؤ جی ورسز شہباز شریف ورسز مریم ورسز بلاول، کون ملک کا اگلا وزیر اعظم ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم بلاول زرداری ہے، اور نون لیگ کہتی ہے کہ ملک کی اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہیں۔ اور اگر آپ شہباز شریف صاحب کے قبیلے میں بیٹھیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ ایک باری پھر، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں چوتھی بار موقع ملے اور وہ ملک میں ایک ریکارڈ قائم کر سکیں۔ اور دوستو یہ قربت جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک نیا ایڈیشن یہ ہوا بلاول کی، جو عمران خان کے ساتھ جو سیاسی مخالفت ہے، اس میں انہوں نے مذہبی ٹچ دینا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا۔ اور جو چیز مسنگ تھی اب یہ کھل کر بات کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر بیان دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر کے پی میں ہیں تو آپ ہومیوپیتھک قسم کے بیانات دیں پی ٹی آئی کو لے کر، اور یہی وجہ بنی تھی کہ فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کرنے کی باتیں جو وہ شروع ہو گئی تھی کہ اگر گورنر راج لگایا گیا۔ لیکن جو قمر دلشاد صاحب جو خبر دے رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے سوچا بھی تو تباہی مچ جائے گی اور ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا۔ پھر سرکاری افسران کے اثاثے، یہ خبر میں آپ کو کل بھی دے چکا ہوں، لیکن اس میں ٹوسٹ سر یہ ہوا ہے کہ آج یہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، یہ ایک جگہ گئے، انہوں نے ایک ادارے کو بند کر کے اور اس کی کرپشن کی کچھ کہانیاں میں سنائی ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار کر لیا گیا ہے۔ 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسران کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ سر وہ اثاثے جو نظر آ رہے ہیں، وہ اثاثے جن کا یہ جواب دے سکتے ہیں، وہ اثاثے جن کا یہ جواب نہیں دے سکتے، دنیا کے کئی بینکس میں موجود ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اس کا میکنزم کہاں ہے؟ گریڈ 17 اور 22 کے تمام اعلیٰ افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثے ڈیجیٹلی جمع کرائیں گے۔ وفاق اور صوبوں کے تمام سول افسران کے اثاثے بھی لازمی ڈیجیٹل ہوں گے۔ سیاپا ہی سر اس بات کا ہمیشہ سے رہا کہ جو اثاثے ان کے باہر بنتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتے، اگر نظر آئیں تو پھر قوم سوال کرے، سسٹم سوال کرے، تو چھپا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ سوئس بینک اکاؤنٹس کی ایک پوری کرپشن کہانی ہے زرداری کی، ہم وہ ڈاکومنٹری ہماری ایڈٹ ہو رہی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں وہاں کی حکومت کہتی تھی کہ کارروائی کرو، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری حکومت ہے لہٰذا ہم اپنی حکومت اور اپنے روح روان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ پھر اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے، بینکوں کو اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثات تک رسائی دی جائے گی۔ بینک اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ محمد اورنگزیب نے آج کیا کہا کہ سول سرونٹس اور تمام پارلیمنٹرینز کے تمام اثاثے 31 دسمبر کو ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی کر چکے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے اثاثے سامنے لائیں، یہ اضافی شرط نہیں، یہ عملی اقدام ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر جو بوجھ پڑا ہے ہمیں اس کا احساس ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر، تو یہ ڈنڈا نہیں ہے، ملک تو چلانا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری۔ 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چلا سکتا۔ ابھی ہم 10.3% پر ہیں اور ہم
اسے آگے 11% پر لے کر جا رہے ہیں، اور آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. وہ کہہ رہے ہیں مزید ٹیکس ہوگا تو کمر جڑی ہے نا انہوں مضبوط کر لو. تو یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور قمر دلشاد صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہم اسے بھی اپلوڈ کر دیں گے، ضرور دیکھیے گا جا کر. اور میں یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھاؤں گا، مزید لوگوں کے انٹرویو بھی ہم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان.